حسین بیگ نے جھنجھلا کر کہا، تم علی وردی خان کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انگریزوں یا مرہٹوں کے ساتھ کوئی ساز باز کر سکتا ہے یا قوم کی آزادی کو داؤ پر لگا سکتا ہے۔ حسین بیگ کے تیور دے کر معظم چند ثانیے خاموش رہا۔ بالآخر اس نے کہا، چچا جان، میں نے یہ باتیں اس لیے کہی ہیں کہ میں آپ کی بے حد عزت کرتا ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو میرے متعلق کوئی غلط فہمی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ علی وردی خان کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن موجودہ حالات سے آپ میری نسبت کہیں زیادہ واقفیت رکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ انگریزوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں، لیکن میں جس چیز کو خطرناک سمجھتا ہوں وہ ان کی مصلحتیں ہیں۔ وہ ایک ایسے حکمران کی مصلحتیں جس کا اقتدار کسی مقصد کے لیے جدوجہد کا ثمر نہیں بلکہ اپنی ذاتی ذہانت اور حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ کسی مقصد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی پونجی وہ تربیت یافتہ رائے عام ہوتی ہے جسے وہ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے بیدار کرتے ہیں۔ کوئی ہماری عوام کو بیدار کر رہا ہے اس وقت، پلیز اس کا ساتھ دیجیے۔ ایسے لوگوں کا اقتدار اگر لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو تو عوام کا اجتماعی شعور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ان کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو تو رائے عامہ ان کے لیے ڈھال کا کام دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے قسمت آزما قسم کے لوگوں سے جوڑ توڑ یا سودے بازی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان کے دوستوں اور ساتھیوں کو ساری قوم اپنا دوست سمجھتی ہے۔ ان کے دشمن سب کی نگاہوں میں دشمن ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اپنی تمام ذاتی خوبیوں کے باوجود علی وردی خان کا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے صرف اپنی ذاتی قابلیت یا ہوشیاری کے بل بوتے پر حکومت حاصل کی ہے، اور اس حکومت کے تحفظ کے لیے بھی وہ چند ہوشیار آدمیوں کی حمایت یا دوستی کافی سمجھتے ہیں۔ بنگال کو جب کوئی اندرونی خطرہ پیش آتا ہے تو انگریزوں یا مرہٹوں کی ماندانہ سرگرمیوں سے چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بیرونی خطرہ درپیش ہو تو وہ اپنے بدترین غداروں کو بھی معاف کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک وہ ایک ہوشیار سیاستدان اور تجربہ کار جرنیل ہیں، لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بنگال کے سپاہی کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا اس کا اصل محاذ کہاں ہے۔ حسین بیگ کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی وردی خان انتہائی ناقابل اعتماد آدمی ہے جو حسب ضرورت اپنے دوست اور دشمن بدلتا رہتا ہے۔ معظم علی نے جواب دیا، میں نے علی وردی خان کو ناقابل اعتماد نہیں کہا، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے گرد ایسے آدمی جمع ہیں جنہیں میں قابل اعتماد نہیں سمجھتا، اور اگر ان کے سامنے ایک حکمران کی ذاتی مصلحتیں نہ ہوتی تو ان کے دربار میں ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی۔ حسین بیگ نے کہا، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ علی وردی خان کے سپاہیوں کو یہ علم نہیں کہ ان کا محاذ کہاں ہے؟ جی ہاں، اور میں غلط نہیں کہتا۔ شاید علی وردی خان کو بھی یہ علم نہ ہو کہ ان کا محاذ کہاں ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے بتا دو اور میں ان کے کانوں تک تمہاری آواز پہنچا دوں؟ معظم علی نے حسین بیگ کی تن سے بھری ہوئی مسکراہٹ کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس نے جواب دیا، جی انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ جانتے ہیں کہ میر جعفر جیسے لوگ کسی کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ حسین بیگ کو میر جعفر کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی، تاہم وہ علی وردی خان کی فوج کے ایک افسر کے بیٹے کی زبان سے اس کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، دیکھو برخوردار، اگر تم فوج میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن علی وردی خان کے ساتھیوں کے متعلق زبان کھولتے وقت تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ لوگ سلطنت کے ستون ہیں اور تمہارا والد فوج کا ملازم ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تمہارے خیالات اس قدر باغیانہ ہیں۔ میں نے انتہائی ضبط سے کام لے کر تمہاری باتیں سنی ہیں، لیکن اس مکان کی چار دیواری سے باہر اگر تم نے کسی کے ساتھ اس قسم کی باتیں کی تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ تم افضل اور آصف کے دوست ہو اور میں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ ان کے سامنے ایسے خیالات کی تبلیغ کرو۔ تم ابھی بچے ہو، لیکن وقت آنے پر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ علی وردی خان بنگال کے مسلمانوں کا آخری سہارا ہے۔ معظم علی نے کرسی سے اٹھ کر کہا، چچا جان، اگر میں نے کوئی تلخ بات کہہ دی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ یقین رکھیں وقت آنے پر میں یہ ثابت کر سکوں گا کہ بنگال کے مسلمانوں کا مستقبل مجھے کسی سے کم عزیز نہیں۔